اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ حضرات کو خیریت سے رکھے، مجھے بھی خیریت سے رکھے، آپ کو بھی۔ آج جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے معدہ اور سینے کی جلن۔ یہ آج کل ایک انتہائی اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ اس بارے میں بہت زیادہ فون کالز اور میسج اور کمنٹس میں بھی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ حکیم صاحب اس مسئلہ کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور ایک اور نسخہ کے بارے میں بھی لوگ اصرار کر رہے ہیں، نظر کی کمزوری کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس موضوع پر بناؤں گا۔ آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ آج کل ایک بہت عام مسئلہ بن چکا ہے۔ تقریباً ہر آدمی اس مسئلے کا شکار ہے، کیونکہ پہلے لوگ کھانا بہت مناسب کھاتے تھے، ملتا ہی نہیں تھا اتنا۔ لوگ پیاز سے کھانا کھا لیتے تھے، لوگ گڑ سے روٹی کھا لیتے تھے، لوگ آم ایک پھل ہے، آم سب جانتے ہیں، اس کو کاٹ کر میں نے اکثر لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھا، اس کے ساتھ روٹی کھاتے دیکھا ہے۔ لوگ خربوزے کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے، گڑ کے ساتھ اور لسی کے ساتھ، اور یہ ایک انتہائی نیچرل غذائیں ہیں، ان سے معدہ کسی بھی صورت متاثر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل مسالہ جات کی بھرمار اور ایسی غذائیں آ گئی ہیں کہ ان کے نام بھی گنے نہیں جا سکتے۔ شوارمے، برگر، پتہ نہیں اور کیا کیا، بیکری میں چلے جائیں تو ڈھیر سارے انہوں نے شیلف بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان مسالہ جات کی کثرت کی وجہ سے یہ مرض جو ہے نا یہ لاحق ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سینے اور گلے میں اور معدے میں درد کی اور جلن کی شکایت شروع ہو جاتی ہے، اور بندے کا دھیان کسی بھی کام میں نہیں لگتا، کیونکہ وہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو جو نسخہ دوں گا، انشاءاللہ اس سے جب بھی آپ کو سینے یا معدے میں یا گلے میں درد ہو، آپ یہ نسخہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ کھاتے ہی آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی کرامت ہو گئی، فوراً آرام آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ غلطی سے کسی محفل میں زیادہ کھا بیٹھے ہیں، زیادہ کھانا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ زیادہ کھا بیٹھے ہیں تو تب بھی یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فوراً آرام آئے گا۔ تو اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ نسخہ انتہائی مختصر اور سادہ ترین ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آپ اس کو بنائیں، آپ محسوس کریں گے کہ یہ کوئی ہم نے بہت قابل چیز جو ہے نا یہ تیار کر لی ہے، سارے گھر والوں کے لیے یکساں مفید ہے، اور پھر یہ کہ مزاجاً معتدل ہے، ہر بندے کے لیے مفید ہے۔ نسخہ بیان کرتا ہوں، دو ہی چیزیں ہیں۔ دیسی لیموں کا رس لے لیں 1 پاؤ، دیسی لیموں کا رس 1 پاؤ اور سونف 1 پاؤ، یعنی دونوں چیزیں ہم وزن۔ دیسی لیموں جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں، اگر تھوڑی بندہ تلاش کرے تو دیسی لیموں مل جاتے ہیں، ان کا رس نکال لیں، 1 پاؤ ہونا چاہیے، اور سونف بھی 1 پاؤ۔ دونوں عام معاشرے میں آسانی سے دستیاب شدہ اشیاء ہیں۔ اس لیموں کے رس میں سونف کو ملا دیں اور ملا کر چھاؤں میں رکھ دیں۔ کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں پر مکھیاں نہ ہوں، مکھیوں سے محفوظ کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کر رکھ دیں۔ دھوپ میں نہیں رکھنا، دھوپ میں اجزاء جو ہے نا وہ ان کے فوائد ختم ہو جاتے ہیں، چھاؤں میں ان کو خشک کرنا ہے۔ جب سونف خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو بریک کر لینا ہے،
جب لیموں کا رس خشک ہو جائے سونف میں اور سونف خشک ہو جائے تو آپ نے سونف کو باریک کر لینا ہے اور شیشی میں محفوظ کر کے رکھ لیں۔ انشاءاللہ جب بھی جو اوپر بیان کی ہیں علامات وہ کسی بندے کو ہوں، کوئی بھی مریض ہو، آپ کو ہوں، آپ کے رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں وغیرہ کو، تو آپ ان کو دیں، انشاءاللہ کھاتے ہی فوراً آرام آئے گا۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہمارے مفید نسخہ جات دوسرے لوگوں تک پہنچیں اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ حافظ۔